اچھا جی، محسن رضا صاحب سے پوچھتے ہیں، میڈیا کی بات تو ہم نے ابھی کی ہے، لیکن خود اس جو بحریہ ٹاؤن کا سکینڈل ہے، ان کے کہتے ہیں کہ ان کا امپیکٹ، جیسے کہ وہ بھی کہہ رہے تھے آصف زرداری سے لے کر شہباز شریف، اور کس پہ نہیں ہے. تو یہ جو ایک شخص پورا بقول کسی کی اسمبلی خرید سکتا ہے، سب کچھ خرید سکتا ہے، اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے یہاں؟ جی محسن رضا صاحب، میں نے سوال تو آپ کو سے براہ راست نہیں باتیں کرتے ہوئے کیا ہے، کیا امپیکٹ پڑا ہے یہ ساری جو انکشافات ہوئے ہیں ریاض ملک کے کہ اس نے فلاں کو بھی خریدا، فلاں کو بھی خریدا، کورٹ کے فیصلے کروانے کے لیے پیسے بھی دیے، کیا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا؟ سجاد میر صاحب، یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں تو اس کو ملک ریاض کو ایک گاڈ فادر کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے. وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. اسلام آباد کی انتظامیہ اس کی مرضی سے لگتی ہے، اسلام آباد کے سیکٹری اس کی مرضی سے لگتے ہیں، وزیروں کے محکمے اس کی مرضی سے تبدیل ہوتے ہیں. وہ جس کو چاہے اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دے، اور جن صحافیوں کو وہ یہ اطلاعات پہنچاتا ہے وہ اس کو چڑیا کی اطلاع بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ انتہائی باخبر لوگ ہیں. لیکن ہمیں یہاں اسلام آباد میں معلوم ہے کہ یہاں پر جو تعینات لوگ ہیں وہ کس طریقے سے ملک ریاض کی نوکری کرتے ہیں، وہ اس کی بلکہ چاکری کرتے ہیں، اور اس چاکری کی وجہ سے وہ اپنی یہاں پہ پوسٹوں پر قائم ہیں. اور اسلام آباد میں کوئی بھی آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ملک ریاض کو ناراض کر کے یہاں پہ بیٹھ سکتا ہے. ایک ایسا آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ سابق جو آرمی چیف تھے، نیول چیف تھے، پاکستان کے موجودہ صدر، وزیر اعظم اور بڑے بڑے لوگ، وہ ان کو جس طریقے سے چاہے چلا سکتا ہے، تو ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا وہ کیسے اس کے اثر سے باہر رہ سکتا ہے؟ اور یہ بات اس کو بہت ناگوار گزری ہے. 34 کروڑ روپے کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ابھی تک 34 کروڑ روپے ثابت نہیں کر سکا. اس سے کئی زیادہ رقم وہ لوگوں پہ لگا چکا ہے. وہ کہتا ہے آشیانہ اسکیم پہ وہ 85 کروڑ لگا چکا ہے، فلاں جگہ وہ اتنے لگا چکا ہے، فلاں جگہ وہ اتنے دے چکا ہے. صرف اس کی ایگو کو تسکین نہیں ہوئی اور وہ چیف جسٹس کے اوپر چڑھ گیا. اس کا خیال تھا کہ جس طریقے سے اس نے میڈیا کو قابو میں کیا ہوا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑا چینل پاکستان کا، اس کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اینکر کس طریقے سے تبدیل ہوئے، اور وہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے چیف جسٹس کے بارے میں، جبکہ کوئی باقاعدہ ثبوت اور کوئی باقاعدہ لنک اب تک ثابت نہیں ہو سکا. اور خود اس نے ملک ریاض نے عدالت میں تسلیم کیا کہ چیف جسٹس نے آج تک اس کو کوئی فیور نہیں دی. اس کے باوجود چیف جسٹس کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی. اس کامیاب مہم کے بعد اس کو یقین تھا کہ وہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن پاکستان کے عوام اس آدمی سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور وہ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اچھا، یہ بالکل آپ درست بات کہہ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا انفلوئنس ایک شخص کا صرف پیسے سے ہوا ہے؟ اس کی دولت آئی کہاں سے یہ 10 12 15 سال میں؟ یہ بڑا معجزاتی کام ہے. آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف کے دور میں، پرویز مشرف کے جو نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر تھے طارق عزیز صاحب، وہ اس کی 22 جیل میں ہوتے تھے. احتجاج ضمیر صاحب 22 جیل میں ہوتے تھے. شوکت سلطان صاحب شاید اوپر کی جیل میں ہوتے تھے. سب لوگ اس کے تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے اس وقت اس کے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پورے پولیٹیکل سسٹم کو کس طریقے سے قابو میں کرنے کا گر جانتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے دولت بنائی ہے. اور اسلام آباد میں ایک چودھری نثار کے علاوہ تمام لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کے اشاروں پہ عمل کرتے ہیں، اور وہ اس کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی اس کی مخالفت کرے. کوئی ایک آدمی بھی اگر اس کی مخالفت کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ اس کے لیے ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے. اور اس نے اس پولیٹیکل مینیورنگ کے ذریعے اپنی ایک سلطنت قائم کر لی ہے، اور اب وہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ پاکستان کے آئینی ادارے بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ٹھیک بات ہے جی. آصف صاحب، یہ بات تو یہ ہے کہ ایک شخص یا ایک ادارہ یا کوئی کچھ گروہ یا مافیا، میں نہیں کہتا لفظ، وہ تو پھر باعث ہو جائے گا، اگر اس طرح یرغمال بنا لے پورے آپ کے سسٹم کو، تو ولی خان کا فکرہ کوٹ کرتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ وقت آئے گا کہ ایک شخص پوری اسمبلی خرید سکے گا. وہ تو پتہ نہیں جی، وہ ان کی پارٹی بھی کیا کر رہی ہے، اس کو یہ زیر بحث نہیں ہے. ان کی اجازت سے 2 منٹ میں ایکسٹرا لینا چاہ رہا ہوں آپ سے. بات یہ ہے اپنا میر صاحب کہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ تمام ادارے، جوڈیشری، میڈیا، گورنمنٹ، لیجسلیچر، ایگزیکٹو، پارلیمنٹ، فوج، تمام کے تمام ڈکلائن کی طرف ہیں. اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ نظام واقعی فولڈ ہوتا نظر آ رہا ہے.
میں سوال آپ کو میں پریمپٹ کر رہا ہوں کہ شاید آپ سے سوال یہ پوچھیں بھائی کیوں کیا گیا. مجھے ایسے لگتا ہے ایک بہانہ, اس سے بڑی سازش ہے, ایک بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے اس نظام کو اب بچانے کا. دیکھیے نظام کو کون بچائے گا؟ نظام کو وہی بچائے گا جو بینیفیشری ہے اس کا, اور تو کوئی بچائے گا نہیں نا. میں کرکٹ کھیلتا ہوں, میرے گھر کے سامنے گراؤنڈ ہو, میں کہوں جی اس گراؤنڈ کو بند نہ کریں, میرا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ایک ادارہ ایسا ہے, ابھی میں اس کا نام لیتا ہوں, جو خود انویسٹ نہیں کرتا, خود کسی قسم کا رسک نہیں لیتا, وہ صرف مال جو ہے اور انفلوئنس جون سا بیچتا ہے اور مال بنا, وہ فوج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کی تمام صورتحال اس طرف بڑھ رہی ہے کہ اب فوج انٹروین کرے گی, کیونکہ یہ سسٹم اپنے نیز پر آ گیا. دیکھیں سپریم کورٹ کو ڈیفائی کیا پارلیمنٹ میں, اس کو کل اٹارنی جنرل نے بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہے. نظام ہمارا کا یہ حال ہے کہ پارلیمنٹ کی بات سنتا ہے کوئی نہیں, بجٹ کی تقریر ہوتی ہے, اپوزیشن کچھ کہہ رہی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آپ نے بھی سوال بیچ میں پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے, تو ایسے کرتے ہیں زرداری صاحب کا پتہ کریں ان کے پیسے کہاں سے آ گئے, کہ وہ انہوں نے ایک شاٹو لے لیا وہاں پر فرانس میں, ایک ہوٹل لے لیا ادھر. یہ چودھری اعتزاز صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں ان کے ہوٹل کے اندر خود رہ کر آیا ہوں. بات یہ ہے یہ سارے آوے کا آوا بگڑ گیا. جو یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کلاس ہے یہ تمام کے تمام اکٹھے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی مائنر ٹرف وارز ہیں. میر صاحب میں بڑا میرا پیسمسٹک ویو ہے پاکستان کے فیوچر کے متعلق, لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں یہ تو انیبلر تھا, یہ انیبل کر رہا ہے یہ جو ریاض ملک ہے. اور میں ڈٹرمنزم میں یقین رکھتا ہوں بہت شدت کے ساتھ, یہ ہونا ہی تھا. یہ ہماری ڈٹرمنزم ہے, ہماری کرپشن کی ڈٹرمنزم ہے, ہمارے مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹس جو اس ملک کے اندر تھے اس بننے میں, اس کی ڈٹرمنزم ہے کہ ہم اب اس جگہ چوراہے پر آ گئے ہیں کہ جب اس کا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کون کرے گا. اب دیکھیے سپریم کورٹ کو اگر ایک مقدمہ بھی دکھا دیں جو چیف جسٹس نے ان کے حق میں فیصلہ کیا, ناٹ اے سنگل کیس, کتنے مقدمے ہیں ان کے, اگر اس نے 34 کروڑ لیے, مجھے نہیں کیا پتا اس نے لیے ہوں, اس نے اپنی جیب میں ڈالی, لیکن چیف جسٹس کے اوپر جو حملہ اس وقت کرنا, اور یہ خبر جو چل رہی ہے اس وقت کہ جناب تیاری تھی کہ ریفرنس بنایا جائے چیف جسٹس کے خلاف, میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. یہ پرسوں رات کو میٹنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی, ایمرجنسی میں جو انہوں نے میٹنگ بلائی کہ ہماری ایلائز بھی آ جائیں, سارے بھی آ جائیں, اور اس طرح یہ یوں نہیں ہے, یہ ایک گہری سازش ہے. میں کنسپریسی تھیریز میں بلیو نہیں کرتا خود, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت یہ کاروبار کرنا, الیکشن راؤنڈ دا کارنر ہے, گورنمنٹ ان ٹربل ہے, فسکل کرائسس از اپون اس, اس وقت میں سمجھتا ہوں اس نظام کو, جو نظام میں کرپٹ نظام ہے جو بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, اس کو اب بچانے کا وقت آ گیا. یہ بات انہوں نے بہت ایک کمپریہنسو سی بات کہی ہے, اور پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے, مطلب یہ نہیں کہ کوئی اس میں ایف اینڈ بٹ ہو. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دو باتیں, ایک تو جو انہوں نے فرمایا وہ بالکل درست ہے, لیکن میرا ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب بھی کبھی فوج نے شب خون مارا ہے, ہمارے سیاستدانوں نے ریڈی میڈ سلور پلیٹر کے اوپر رکھ کے حلوہ پیش کیا ان کو, اور وہی حماقت اب وہ انتہائی خوفناک انداز میں کرنے جا رہے ہیں. بالکل درست کہا انہوں نے کہ وہ انویسٹ نہیں کرتی لیکن صورتحال کا فائدہ پورا اٹھاتی ہے. پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں کون انٹرسٹڈ ہے, وہ بات اگر نکلی تو پورے پروگرام کا موضوع ہے وہ. پاکستان کی ڈی سٹیبلٹی ان دس کرائسس, انڈر دیز کنڈیشنز, کس کو سوٹ کرتی ہے, کس کا گریٹر ایجنڈا ہے, یہ میرا خیال ہے کسی وقت بعد میں رکھیں گے. اس وقت آتے ہیں عدلیہ پہ. اشارہ تو کر دیں امریکہ, مطلب کوئی دو رائے اس پر کسی سوچ سمجھ رکھنے والے آدمی کی نہیں ہو سکتی. اچھا, اور ڈی سٹیبلٹی کیوں سوٹ کرتی ہے اس کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی. اب آ جائیں عدلیہ اور ریاض ملک کی طرف. دیکھیں اس کے موٹیو ضرور آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے, موٹیوز کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ہاں, یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. ایک ریس ہوتی ہے بیریا ٹاؤن میں جس میں ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں 3-4 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. پوری دنیا میں ہم ٹی وی کے اوپر صبح سے شام تک دیکھیں, کہیں موٹر جی پی ہو رہی ہے, کہیں فارمولا 1 ہو رہی ہے, کہیں 2 ہو رہی ہے, 20 گاڑیاں الٹ جاتی ہیں, 10 لوگ مر جاتے ہیں اس کے اندر. کبھی کسی نے سنا کہ اس ٹریک کے اونر کے اوپر مقدمہ ہوا ہو؟ سو موٹیوز پر جائیں. یہ بالکل میں نان بائسڈ ویو آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ مجھے مطلب سمجھے اگر میں اس میں کہیں کوئی لائن دینے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے سو موٹو ایکشن لے کے اس حادثے کا 302 کا پرچہ کرایا ریاض ملک کے بیٹے پر, دا اونلی سن ہی ہیڈ. تو موٹیو موجود ہے کہ آپ جس کے جوان بیٹے کے اوپر 302 لگا دیں گے, اس سے آپ کو خیر کی توقع تو نہیں رکھنی چاہیے. دوسری جو خرابی ہوئی وہ یہ کہ ہماری عدلیہ نے وہ پرانا جو عدلیہ اور انتظامیہ مکس تھی وہ روش نہیں ترک کی, اور انصاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نظام حکومت چلانے کی بھی کوشش کی ہے. یہ بہت بڑی خرابی ہے. مثالیں اس کی بے پناہ ہے کہ تفصیل میں جانے کا شاید وقت نہیں ہے.
ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کسی نے اگر سازش کی ہے چیف جسٹس کے خلاف تو کیوں کی ہے، کیسے کی ہے، وہ تو طویل اب ساری. اچھا ہمیں ایک وقفہ لینا ہے خبروں کا، اس کے فوراً بعد میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں. محسن رضا صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں لیکن وقفے کے بعد.